آپ جانتے ہیں پرانی کہانیوں میں اکثر ایسی حکمت چھپی ہوتی ہے جو آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے بالکل نئی لگتی ہے۔ تو آج ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہانی سے کچھ ایسے ہی لازوال سبق سیکھیں گے، حسد اور اعتماد کے بارے میں، جو انسانی رشتوں کی گہرائیوں کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ اس قصے کو جب بھی پڑھتا یا سنتا ہوں تو دل سے ایک ہی آواز آتی ہے، آپ کا مشکور ہوں سیدنا یوسف، کیونکہ آپ کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ تو ہماری اپنی زندگیوں کا آئینہ ہے، جو ہمیں انسانی فطرت کی وہ سچائیاں دکھاتی ہے جن پر ہم شاید کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ تو آئیے پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں جو سیدنا یوسف کی کہانی سے ہمیں ملتا ہے، اور یہ تھوڑا حیران کرنے والا ہے۔ یہ سبق ہے نیکی کی قیمت کے بارے میں۔ کبھی کبھی ہماری اچھائیاں، ہماری خوبیاں ہی ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک انسان سب کچھ ٹھیک کر رہا ہو، کسی کا برا نہ چاہے، پھر بھی اسے مخالفت اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آخر کیوں؟ سیدنا یوسف کی کہانی اس سوال کا ایک بہت گہرا جواب دیتی ہے، اور جواب یہ ہے کہ لوگ ہم سے ہماری کمیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی سچائی ہے جو ہضم کرنا مشکل ہے، لیکن یہی انسانی فطرت کا ایک پہلو ہے جو ہمیں سیدنا یوسف کے قصے سے معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال بالکل سامنے ہے۔ انہیں ناپسند کیوں کیا گیا؟ اس لیے نہیں کہ ان میں کوئی کمی تھی، بلکہ اس لیے کہ ان کا دل پاک تھا، وہ خوبصورت تھے، وہ باقی لوگوں کی طرح عام نہیں تھے۔ ان کی یہی خوبیاں دوسروں کو ان کی اپنی کمیاں یاد دلاتی تھیں، اور سچ تو یہ ہے کہ لوگوں کو وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا جو انہیں ان کی کمزوریوں کا احساس دلائے، اور بس یہی حسد کی جڑ بن گئی۔ تو جب حسد دل میں گھر کر لیتا ہے تو پھر وہ اعتماد کو کھا جاتا ہے، اور یہیں سے ہمیں اس کہانی کا دوسرا بڑا سبق ملتا ہے کہ دھوکہ اور حملہ اکثر وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے ہمیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے، ہمیں سب سے زیادہ خطرہ کس سے لگتا ہے؟ کسی دشمن سے، کسی اجنبی سے، ہے نا؟ لیکن سیدنا یوسف کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے گہرا زخم کبھی کبھی وہ لوگ دیتے ہیں جو ہمارے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ سکھاتا ہے کہ حملہ وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے ہم بالکل بے فکر ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، والد کو ڈر تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ متوقع خطرہ کیا تھا؟ ایک بھیڑیا۔ لیکن اصل خطرہ کون تھا؟ ان کے اپنے بھائی۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا دکھ ہے کہ جنہیں محافظ ہونا چاہیے تھا وہی حملہ آور بن گئے۔ اور یہ جملہ، وہ بھیڑیے سے تو سلامت رہے لیکن اپنے بھائیوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اس ایک جملے میں کتنا درد، کتنی سچائی چھپی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ باہر کے خطرات سے کہیں زیادہ خطرناک وہ حسد ہے جو اپنوں کے دلوں میں پلتا ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی یہ کہانی آج ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ یہ صرف تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ حسد، بھروسہ اور رشتوں کے وہ سبق ہیں جو آج بھی اسی طرح ہماری زندگیوں میں موجود ہیں۔ اگر اس پوری کہانی سے دو بنیادی سچائیاں نکالنی ہوں تو وہ یہ ہیں۔ پہلی کہ حسد اکثر دوسروں کی خوبیوں کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، ان کی کمزوریوں کو نہیں۔ اور دوسری کہ زندگی کے سب سے گہرے زخم وہی دیتے ہیں جو ہمارے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ ہم ان اسباق سے اپنی زندگی میں کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ارد گرد کے رشتوں کو اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ اور کیا ہم ان لوگوں سے محتاط رہ سکتے ہیں جو قریب تو ہیں لیکن شاید ہمارے خیرخواہ نہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ یہ تمام گہری سوچ اور بصیرت ہمیں حافظ محمد بلال صاحب کے کام ماڈل لائف سے ملی ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہانی کے ان قیمتی اسباق کو اتنی خوبصورتی سے ہم تک پہنچایا۔